ہندوستان پر انگریزی حکومت کا آغاز 1757 میں پلاسی کی لڑائی سے ہوا اور تقریباً 90 سال میں پورا ملک انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ ان کی کامیابی کا خاص راز یہ تھا کہ وہ دیسی حکمرانوں کے پردے میں قدم آگے بڑھاتے رہے، کبھی انہیں آپس میں لڑوا دیتے اور ایک کے طرفدار بن کر دوسرے کو ختم کرتے، پھر اپنے ساتھی کو بے بس بنا کر رکھتے تھے۔ لیکن اسی زمانے سے جوان مردوں نے انگریزی حکومت کے خلاف کوششیں شروع کر دی تھیں۔ میر قاسم، حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے کارنامے سب پر آشکار ہیں۔ جب فرما رواؤں کے دلوں میں آزادی کا جوش و ولولہ سرد ہو چکا تھا تو عوام نے قدم آگے بڑھایا۔ اسی سلسلے میں سید احمد شہید اور ان کے رفیقوں نے جو قربانیاں کیں وہ ہماری تاریخ کا نہایت قیمتی سرمایہ ہیں۔ ہزاروں نے لڑتے ہوئے شہادت پائی، بے شمار لوگوں نے قیدیں کاٹی، جائیدادیں ضبط کروائیں، انڈیمان کے سنسان جزیرے میں زندگی کے دن پورے کیے، لیکن جب تک انگریز ہندوستان سے نکل نہ گئے، سید صاحب کی جماعت بڑی تھی یا چھوٹی، ہندوستان کے اندر اور باہر آزادی کے لیے سرگرم عمل رہی۔ 1757 کا جہاد بھی آزادی ہی کے لیے تھا، جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں نے بڑی سرگرمی سے حصہ لیا۔ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہوئی تھی، چنانچہ اس کے انجام پر انگریزوں کا عتاب بھی سب سے بڑھ کر مسلمانوں پر ہی نازل ہوا، اور انہیں جو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا اس کا صحیح اندازہ کرنا مشکل ہے۔ مسلمان 1000 سال یہاں حکمران رہ چکے تھے، کیا ان کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں اور بیش قیمت سرمائے نہ تھے؟ وہ کہاں گئے؟ اس دولت کو کون کھا گیا؟ اپنے مال کو کوئی بھی ریت کے زروں کی طرح نہیں بکھیرتا، لیکن مسلمانوں کے کانوں میں جب وطن کو آزاد کروانے کی صدا پہنچی تو وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر فرض کے لیے میدان عمل میں نکل آئے۔ یہاں تک کہ 1757 کے بعد وہ بحیثیت قوم ہندوستان میں سب سے زیادہ مفلس رہ گئے۔ ان کی قربانیاں ملک کی آزادی کے لیے تھیں۔ کچھ عرصہ بعد کانگریس کی بنیاد رکھی گئی، جس نے آخری دور میں ملکی آزادی کے لیے بہت کام کیا، لیکن جب تک مسلمان میدان عمل میں نہ آئے، کانگریس کی حیثیت ایک بے روح جسم کے سوا کچھ نہ تھی۔ وہ 35 سال تک محض قراردادیں منظور کرتی رہی۔ 1919 میں ترک معاملات کی تحریک جاری ہوئی اور مسلمانوں کا جوش جہاد بروئے کار آیا تو کانگریس ملک کی سب سے بڑی اور طاقتور عوامی جماعت بن گئی۔ اگرچہ مسلمان ملک کی کل آبادی کی صرف 1/4 تھے، لیکن خلافت اور ترک موالات کی تحریک میں جو لوگ قید ہوئے ان میں سے 80% مسلمان تھے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان میں آزادی کے لیے قربانیوں کا ولولہ کتنا زیادہ تھا۔ ترک معاملات کے بعد تحریک آزادی کے راستے میں کئی نشیب و فراز آئے۔ مدوجزر کی کئی حالتیں اس پر طاری ہوئیں، لیکن کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہ ہو سکتا تھا اور نہ ہوا۔ انگریز آہستہ آہستہ اختیارات چھوڑتے گئے اور ملکی مطالبے میں زیادہ سے زیادہ قوت پیدا ہوتی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ بدیسی حکومت فقط ایک ہوا ہوتی ہے۔ یہ ہوا دلوں پر مسلط رہتا ہے تو کسی کو اٹھنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ وہم زائل ہو جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیند سے یکا یک آنکھیں کھل گئیں۔ جب آنکھیں کھل جائیں تو انہیں کسی تدبیر سے بھی دوبارہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ آخر انگریزوں کو مستقبل کے متعلق ایک واضح فیصلہ کرنا پڑا۔ وہ جانتے تھے کہ کروڑوں کی آبادی پر کوئی بھی پہرے نہیں بٹھا سکتا۔ اٹھے ہوئے طوفان آزادی کو روک دینا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ انہوں نے آزادی کی تاریخ مقرر کر دی اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ اس طرح 2 آزاد ملک پاکستان اور بھارت وجود میں آئے۔ یہ مسرت و شادمانی کا نادر موقع تھا، مگر افسوس کہ آخری دور میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے معاملات کا تصفیہ نہ ہونے کے باعث سخت ناخوشگوار حالات پیدا ہو گئے اور مسرت و شادمانی کی صبح کا دامن آگ اور خون کے دھبوں سے داغدار ہو گیا۔